ڈیٹ ہے یہ تقریباً ہماری بورنگ کاسٹ جو ہے جو ہم مارک اپ کی فارم میں دیتے ہیں اس کا 90% یہ بنتا ہے. آج کے جو ان کی بجٹ کے اندر پروجیکشنز ہیں تقریباً 8,200 ارب روپے آپ نے انٹرسٹ پیمنٹس کے اندر دینا ہے اور اس کا 90% کہہ لیں یا جتنا بھی کہہ لیں 15% پہ یہ تقریباً ان کی بورنگ ہے. یہ اکنامک سروے کے مطابق بھی تقریباً 7500 ارب روپیہ لوکل بینکوں کا اور 3% کے حساب سے 700 750 800 ارب روپیہ فورن لینڈرز کو جو ہے وہ انٹرسٹ کی مد کے اندر ہم نے پیسے جو ہے وہ دینے ہیں. چھوٹے بینکوں سے یا لوکل بینکوں سے یا پاکستان کے جتنے بینکوں سے ہماری جو ہے وہ بورنگ ڈبل سے بھی زیادہ ہے. 25,000 فورن سے ہے اور 50,000 تقریباً ہماری لوکل بینک سے ہے. انہوں نے پالیسی ریٹ 22% سے کم کر کے 11% کیے اور اس سال بھی یہ 11% ہی رکھ رہے ہیں. تو مزے کی بات ہے کہ یہ ڈیٹ جو ہمارا لوکل ہے یہ کم کیوں نہیں ہو پا رہا یا اس کی کاسٹ جو ہے وہ کیوں نہیں کم ہو رہی. پچھلے سال اگر بجٹ ڈیفیسٹ 8,000 تھا تو وہ بھی انہوں نے لوکل بینک سے بورو کر کے پورا کیا. اس سال کا بجٹ ڈیفیسٹ اگر 6500 ارب ہے تو وہ دوبارہ انہوں نے لوکل بینک سے بورو کر کے پورا کرنا ہے. لبے لباب بات کا یہ ہے کہ اپنا جتنا بھی ڈیفیسٹ یہ کم کریں یا زیادہ کریں, ہمارے قرضے جو ہے انہوں نے مزید اٹھا کے ہی جو ہے وہ جو بجٹ کے اندر انہوں نے پروجیکشنز رکھی ہیں وہ پوری کرنی ہے. یہ ہم ایک دلدل کے اندر دھنستے جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. ویژن ہو بھی کیسے؟ اس کے لیے قرضوں سے جان چھڑوانے کے لیے کوئی پالیسی چاہیے, کوئی ٹریڈ فرینڈلی پالیسی چاہیے, کوئی ایکسپورٹ فرینڈلی پالیسی چاہیے, کوئی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ چاہیے, میجر کراپس کی آپ کو گروتھ چاہیے, آپ کو جو اسمال چھوٹی کراپس ہیں ان کی بھی گروتھ چاہیے, سروسز سیکٹر کی گروتھ چاہیے. آپ کو ہر چیز کے اندر جب تک گروتھ نہیں ملے گی آپ لوگ یہ قرضوں سے جان چھڑوا نہیں سکتے. یہ ناسور ہیں اور ناسور اس قسم کا ہے کہ آپ لوگ حیران ہوں گے. آپ کو ایک اور اس کے اندر ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جو فگرز ہیں یہ ساری فائنینشیل, اس کے اندر جو ایک سب سے الارمنگ فگر ہے جس کے اوپر ابھی ہمارا دھیان نہیں جا رہا, اس کا نام ہے پرائمری انکم ڈیفیسٹ. جو باہر کی کمپنیوں نے پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اگینسٹ جو پروفٹس وہ جنریٹ کر کے اسے ریپیٹریٹ کرتے ہیں اپنے مدر کنٹریز کے اندر, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. وہ پیسے دن بدن وہ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے پاکستان کی جو کمپنی ہیں وہ باہر جا کے کوئی پیسے جنریٹ جو بھی کرتی ہیں وہ ہمارے انفلوز ہیں پروفٹس جو پاکستان میں آتے ہیں, اور جو ادھر کی فورن کمپنیز پیسے کما کے باہر پیسے لے کے جاتی ہیں وہ آؤٹ فلوز ہیں. اور اس کا جو ہمارا ڈفرینس ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے اور دیٹ از $7.1 بلین, اور یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. اور ہمارے لوگ بھی برین ڈرین بھی یہاں سے ہو رہا ہے. انفلوز جو ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی مد کے اندر جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر مزید نہیں آ رہی, بہت نامنل سی ہیں جو آ بھی رہی ہیں, اور باقی جو آئی پڑی ہیں پچھلے بڑے سالوں سے وہ ایکسٹرا آرڈنری جتنی ان کی انویسٹمنٹ تھی اس سے 10 20 گنا زیادہ اپنے کیپٹل سے بھی زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ سے بھی زیادہ پیسے واپس ریپیٹریٹ کر چکی ہیں اپنے ملکوں کے اندر. یہ بڑی ایک الارمنگ سی سچویشن ہے. ہمارے پاس اپنے امپورٹ کی پیمنٹ کرنے کو پیسے نہیں ہیں. ہمارے پاس اپنے جو کئی لوگ ہیں وہ باہر جب جاتے ہیں تو پیچھے سے انہیں پیسے بھیجنے ہوتے ہیں, کوئی لیگل وے نہیں ہے انہیں پیسے بھیجنے کا. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو آپ بھول ہی جائیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کسی کو الاؤ کرے گی کسی دوسرے ملک کے جا کے اندر انویسٹ کرنے کے. لیکن ہمیں بڑا شوق ہے کہ ادھر لوگ آ کے انویسٹ کریں, لیکن یہ سوچیں کہ جب وہ ادھر آ کے انویسٹ کریں گے وہ آپ کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ بھی کریں گے. ایک اچھی اینگل بھی ہے یہ والی, اور دوسری یہ جو اتنے پروفٹس آپ کے باہر لے یہ پروفٹس وہ ہیں جو آپ کو میں اصل بات بتاتا ہوں کہ آپ نے ری نیگوشیٹ کیا ساری آئی پی پیز کے ساتھ. آئی پی پیز کے ساتھ جب ری نیگوشیٹ کیا آپ نے کہا جی ہم نے اس کا گلا گھونٹا اس کا گھونٹا. اچھا کام ہے, آپ نے بجلی اگر سستی کرنی ہے پبلک کے لیے کریں, لیکن
یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ڈسکریمنیٹ کریں پاکستانی کمپنیوں کا تو گلا گھونٹ کے اور ان سے ری نیگوشیٹ کرائیں, اور فورن کمپنی آپ کے پاس جتنی ہیں ان کا آپ ایک دہلی چوانی تک نیگوشیٹ نہیں کرا سکتے. آپ نے انہیں سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں, آپ نے انہیں فائنینشیل سوورن گارنٹیز دی ہیں جو آپ کے اسٹیٹ نے دی ہوئی ہیں, اور یہ پی ٹی آئی نے نہیں دی, یہ سارے 80-90% پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ادوار کے اندر یہ سارے پلانٹس لگے ہیں. یہ وہ پیسے ہیں جو $7.1 بلین, اور اس کے علاوہ کوئی جو کمپنیز ہیں جن کی انویسٹمنٹ ہے, یہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جب ہمارے فورن ریزروز جو ہیں وہ ایک سرٹن لمٹ سے نیچے آتے ہیں تو پھر ہمیں باہر سے لون لینا پڑتا ہے کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہے وہ لون کی مد میں ہی ہمارے پاس آ جائے تو ہم ایٹ لیسٹ سسٹین کر لیں, ہم ڈیفالٹ نہ کر پائیں. یہ 2-4-5 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہے اس کے اوپر. باقی فورن یہ جو ہماری ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, جو ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں یا جو ہمارے انٹرنل ڈیٹس ہیں, ان سے آپ جان چھڑوا بھی سکتے ہیں. پالیسی ریٹ کو مزید آپ نیچے لے جائیں, پالیسی ریٹ کو آپ مزید اگر نیچے لے کے جاتے ہیں تو آپ کا اس وقت اگر 7500 ارب روپیہ جا رہا ہے اس کے اندر بینکوں کو جو آپ مارک اپ دے رہے ہیں, تو اگر اسے پالیسی ریٹ کو آپ 5-6% کر دیں تو میرے خیال سے یہ جو آپ کا 7500 ارب ہے یہ کوئی 4000, 4500-5000 ارب کے اس کے اوپر فگرز آ جائیں گی. آپ کا جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ 6500 ارب کا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار, یہ جب ہم کم کریں گے تو ہمارے اسٹیٹ بینکس کے پروفٹس بھی تو کم ہوئیں گے. آپ کے اسٹیٹ بینک کے اس وقت پروفٹ ہی $1.5 بلین روپیز کے ہیں, 1500 ارب کے ہیں. تو اگر وہ آدھی پالیسی ریٹ کم کرنے سے ادھر بھی اگر آدھا افیکٹ نہیں جاتا تو میرے خیال سے 30% بھی افیکٹ جاتا تو وہاں پہ 300-400 ارب روپے کا افیکٹ جائے گا. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے پالیسی ریٹ نیچے کرنے سے آپ کی انڈسٹری چل پڑے گی. آپ کی جو پروجیکشنز ہیں, یہ جو 14 ٹریلین آپ نے اکٹھے کرنے ہیں, آپ ریلیف دیں, آپ ٹیکسز کے اندر ریلیف دیں. آپ کے 14,000 ارب سے یہ ہماری عوام جو ہے یہ بیچاری جو ہے وہ 15-16 ہزار ارب بھی دے سکتی ہے. لیکن کاروبار بند آپ کو کیسے اتنے پیسے دیں گے؟ آپ کے بند کاروبار آپ کو کیسے اتنا جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن دے سکتے ہیں؟ آپ کو پھر جو ہے وہ ان کے اوپر چھریاں چلانی پڑیں گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں. اور جو مجھے نظر بھی آتا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے زیادتی کر کے ٹیکس پیئر کو ایکسپلائٹ کر کے جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کرنا. اور یہ آپ بجٹ بھی دیکھ لیں, یہ فائنانس بل بھی دیکھ لیں, اس فائنانس بل کے اندر 80% جو ہے وہ تھانے داری کا جو ہے انہیں اختیارات دینے کی باتیں ہیں, وہ ایکسٹرا آرڈنری انفورسمنٹ میئرز انہیں جو ہے وہ دیے جانے کی باتیں ہیں. ریلیف میئر پورے بجٹ کے اندر مجھے آپ 1-2 سے زیادہ فائنانس بل کے اندر کوئی دکھا دیں. باقی سارے کے سارے جو ہے وہ انفورسمنٹ اور ٹیکس پیئر کو ہیوملیٹ کرنے کے اور ان کے افسران کو تھانے دار کے اختیارات دینے کی باتیں, اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی نہیں ہے. اور ان طریقوں سے آپ ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈیٹ سے جان نہیں چھڑوا سکتے. بڑی مہربانی. تھینک یو. جٹ صاحب نے بڑی زبردست بات کی. میرے خیال میں یہ جو فورن کمپنیز یہاں پہ پاکستان میں انویسٹ کرتی ہیں, انویسٹ کرنے کے بعد اپنے پروفٹ کا پاکستان کی پالیسی کے مطابق 80% واپس لے جاتی ہیں یا 70%؟ سر وہ اپنا پروفٹ کے اوپر ٹیکس دے کے وہ سارا بھی لے کے جا سکتے ہیں. سارا بھی لے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا کے ملکوں میں جب پالیسیز ہوتی ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو ایک سب سے بڑی جو ایک لالچ ہوتی ہے اس ملک کو یہ ہے کہ جو پروفٹ یہ یہاں سے کمائے وہ یا واپس انویسٹ کریں اور وہ سارا پیسہ واپس نہ چلا جائے. مگر اس پہ بھی کوئی پالیسی ڈیسیجنس کوئی نہیں ہے. وہ جس طرح جٹ صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ جو کماتے ہیں واپس لے جاتے ہیں. اگر آپ یورپ میں چلے جائیں یا آس پاس بھی کئی ملکوں میں آپ چلے جائیں, تو انڈیا میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ سارے کا سارا پیسہ کما کے واپس نہیں لے کے جا سکتے. تو اس حوالے سے یہاں صرف اوپن ہی نہیں, ہر چیز ہی جو ہے وہ بڑا زبردست نقطہ جو ہے جٹ صاحب نے اٹھایا ہے. پر اینی وے میں انٹرنل ڈیٹ پہ اور فائنانس پہ انہوں نے بات کی, میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں گا, آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا. عمران خان صاحب کی جو آئسولیشن کے حوالے سے ہے کہ خان صاحب کو بالکل جو ہے آئسولیٹ کرنے کی جو ان کی کوشش ہے اور جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اس کی مذمت کرتی ہے بلکہ ان کو یہ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ یہ جو بار بار آپ خان کو آئسولیٹ کرتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ خان جو ہے وہ کوئی ایسی ڈائریکشن پارٹی کو نہ دے دے جس کا رد عمل جو ہے وہ پھر ان سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے, تو یہ ایک بڑی مزاحیہ سی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے ابھی
خطے کے اندر اسرائیل اور کا جو حملہ ہے ایران پہ، اس حوالے سے جو خطے میں صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو نازک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے آلریڈی اناؤنسڈ پروٹیسٹ جو تھی اس کو ڈیلے کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ پارٹی کو جو ہے کل کنوے ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آئسولیٹ کرنا، بار بار کہہ رہے ہیں یہ اپنی روش جو ہے یہ آپ چھوڑ دیں، اس سے نفرتیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں، آپ اس کی آواز کو نہیں دبا سکتے ہیں۔ آپ عمران خان کو اس زندان میں، اس جیل میں آپ دیواروں کے پیچھے بند تو کر سکتے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے تماشے شروع کیے ہوئے ہیں، فیملی کو ملنے نہیں دینا۔ اب 10 جون کو دیکھ لیں، 2 بہنوں کو اجازت دی، علیمہ خان صاحبہ کو اجازت نہیں دی۔ کل آپ دیکھ لیں، پھر 2 بہنوں کو اجازت دی، علیمہ خان صاحبہ کا کل بھی انہوں نے ڈینائی کیا۔ ہماری جو پولیٹیکل ملاقاتیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل ملاقاتوں میں نام فائنل ہوتے ہیں، لسٹیں جاتی ہیں، مگر آپ دیکھ لیں اس کے اوپر کیا عمل درآمد ہوتا ہے؟ عمل درآمد اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ اپنی مرضی کے لائرز اندر لے جاتے ہیں۔ ہمارا سیکرٹری جنرل جو ہے، جو ون آف دا بریلینٹ مائنڈز ان پاکستان، بڑے لائر ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، کئی دفعہ وہ بالکل باہر کھڑے رہتے ہیں اور ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ اب تو ایک نیا کام شروع کیا ہے۔ آج بھی میں دوستوں سے بات کر رہا تھا جو آج بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے، روڈ بلاکس کر دیتے ہیں۔ مطلب آپ چھچوری حرکت چیک کریں کہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں کہ آپ کو جیل تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ فلٹر کر دیا، کسی کو کسی ناکے پہ روک لیا، ورکر کو پیچھے روک لیا، پھر وہ کچھ آگے آئے، کوئی ایم این اے آگے آ گیا تو اس کو اگلے ناکے پہ روک لیا، اور جیل سے پیچھے کسی چائے کے ہوٹل پہ اور بیٹھے انتظار میں دھوپ میں کہ جناب جو ہے وہ، اور پھر اندر خان صاحب کے ساتھ آئسولیشن میں جو ہم کہتے ہیں جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، وہ ٹریٹمنٹ تو جو قیدیوں کے حقوق ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہے، ہیومن رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان صاحب نے تو آج تک اپنا استحقاق کلیم نہیں کیا ہے۔ عمران خان صاحب تو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ان کے بچوں سے بات کرنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ اس کے اوپر عمل درآمد کرایا گیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بدماشی بند کر دے پنجاب حکومت۔ یہ حکومت، ان کو چاہیے کہ یہ جو مریم کہتی ہے نا کہ میری جیل میں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ القادر والا یونیورسٹی کے حوالے سے تو ان دیٹ اسپیچ ہی سیڈ تو میرے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، ویسے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جب انٹرنل باتیں ہوتی ہیں نا، جب ان کے افسران سے بات ہوتی ہے، ہوم سیکرٹری سے یا کسی سے، کہ بھائی یہ ہمارے کیوں نہیں ملنے دے رہا ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، وہ جی ساڑھے ہاتھ سے کچھ نہیں ہے۔ اتوں تو چیف منسٹر کہہ دیا کہ میری جیل میں ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان ہے جس کو ابھی تک، جس کی آواز تم نہیں دبا سکے، جس کا مینڈیٹ چھین کے اس کی آواز کو نہیں دبا سکے، جیل کی دیواریں جو ہیں اس کو ہم سے دور نہیں کر سکیں گی۔ یہ جو کانسٹنٹ ڈینائل ہے یہ کسی اور تماشے کی طرف جائے گا، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بیل کے حوالے سے جو مختلف کیسز لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیفینٹ ایڈجرنمنٹس جو ہے وہ آ گئی ہیں، جو ان کی سینٹنس کی سسپینشن کے لیے ہم نے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے، اور سیم پیٹرن جو ہے یہ ڈیلیبریٹلی جو ہے ہمارے باقی سیاسی اسیران جو ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ کیسز کس طریقے سے رن کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج عدالتوں میں، میڈیا کے سامنے، آن دا فلور آف دا ہاؤس بار بار کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی آپ قانون کا، عدالتوں کا تماشا بنا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں۔ اسٹاپ دس نانسنس، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف جب دو گے نہیں تو لوگ انصاف چھین کے لے لیں گے، پھر آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ ایسی گفتگو کیوں ہو رہی ہے، کہ جس گفتگو سے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں، جب آپ کسی کو کسی کا حق نہیں دیں گے تو وہ حق آپ سے چھین لے گا۔ تو آپ اس قوم کے بچوں کو، اس قوم کی ایک بڑی میجورٹی کو جس نے عمران خان کو ووٹ دیا، آپ اس کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے یہ تماشا لگا رہے، روز جو ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ پاکستانی حکومت کے ساتھ لڑتی رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ڈیلیبریٹلی پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ کے اس عوام دشمن بجٹ سے بھی ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ یہ جو کیس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایون لاہور کے اندر جو کیس ہے وہ تفتیشی پیش ہوتے ہیں، ریکارڈ نہیں لے کے آتے ہیں، پھر بہانہ بناتے ہیں جی خان صاحب پولیگرافک ٹیسٹ نہیں دے رہے۔ بھائی وہ ایک قیدی کا رائٹ ہے، وہ نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ جا کے لکھ کے دے دیں۔ اس میں ریکارڈ نہ لانے کا تو کہاں سے بنتا ہے؟
آپ ریکارڈ بھی پیش نہیں کر رہے ہیں. سرکار بھی آپ کی ہے, ریاست بھی آپ کے ساتھ ہے, ادارے بھی آپ کے ساتھ ہیں, پولیس بھی آپ کی ہے, ہر چیز آپ کی ہے, اور آپ جو ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہاں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ لاہور میں جی وہ جو 9 مئی کے رائٹس تھے اس میں نقصان ہو گیا جی 40 ملین کا ہو گیا, وہ جو 9 مئی کے پولیس کا نقصان ہو گیا 40 ملین دا ٹکا خان صاحب. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جنا جو ہے ہاؤس اس کا 520 ملین روپے کا نقصان. یہ تفتیشی آ کے بتاتے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں پہلے دن سے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کھا چڑھو, سانو شیئر کر لو. وہ پچھلے جو 24-48 گھنٹوں کا جو سی سی ٹی وی فوٹیج رکھ دیں آپ سامنے. تو بڑی سینسیٹیو جگہ تھی نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس. ہماری صرف وہ ریکویسٹ نہیں مانی جا رہی. آپ دیکھیں کہ جب ہم نیگوشیشنز کے لیے بھی کمیٹی کے لیے خان صاحب نے کہا اور کمیٹی بنی, پہلی دوسری تیسری نشست سے ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور جوڈیشل کمیشن کے اندر آپ دیکھ لیں سی سی ٹی وی فوٹیج شیئر کر لیں, سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین ججز ہیں ان کو بٹھا لیں. مگر بہرحال اوبیسلی جوڈیشل کمیشن اپنے خلاف تھوڑی نہ بڑھانا سی انہوں نے, کیونکہ اس میں خود پھنستے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے لیے نقصان آ کے بتانا یا یہ کہنا کہ خان صاحب پولیگرافک ٹیسٹ سے انکاری ہے, یہ ریکارڈ نہ لانے کا کوئی ویلڈ بہانہ نہیں ہے. آپ کے پاس جو چیز ہے وہ ججوں کے ساتھ شیئر کریں. اور کئی جگہوں پہ تو جج بھی اریٹیٹ ہوئے, اور وہ جو سرکار کا وکیل تھا اس کو ایک جگہ پہ لاہور میں انہیں پوچھ کے اخیر تنگ آ کہ یار تم تو ادھر سے عدالت سے باہر نکلو. یہ حالات ہو گئے ہیں کہ جج بھی اب امبیرس ہو رہے ہیں. اللہ کرے امبیرس ہو کے کچھ کر بھی چھڈن, مطلب ہے اگر امبیرس ہو کے بھی انصاف دے دیں تو بھی عوام جو ہے وہ جے جے کار کرے گی. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی جو ہے وہ آپ کے لیے بہتریاں ہوں گی, اور یہاں پہ بھی عوام آپ کو اچھا کہے گی. امبیرس ہو کے ہی کوئی انصاف دے چھڑو, سانو وہ بھی وارث ہے کہ اگر امبیرسمنٹ ہی تو بنتی ہے, کیونکہ جن کو آپ جو لوگ اس طریقے سے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں عدالتوں میں. خان صاحب کی پروٹیسٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا کہ وہ ان دی ویک آف دس ریسنٹ سچویشن اٹیک بائی اسرائیل جو ہے وہ ہم نے کیا ہے. دیکھیں ہم اسرائیل کو ایک عالمی دہشت گرد سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے عالمی سطح پر قانون, اقدار, روایات اور انسانیت کے پورے ڈھانچے کو بکھیر رہا ہے. اس کا ایکشن جو ہے دیکھیں, اور یہاں پاکستان میں ہمارے لیے بدقسمتی کیا ہے کہ ایک غیر نمائندہ حکومت یہاں پہ ہے, ایک مینڈیٹ چور حکومت یہاں پہ ہے, جو کہ اسرائیل نے جو یلغار کیا ایران پہ, اس حوالے سے اسلامی دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں اس حوالے سے بھی اپنا کوئی خاص کردار ادا نہیں کر سکی. کوئی عالمی دنیا میں بھی اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکی. نہ صرف ایران سے پہلے آپ دیکھیں غزہ اور فلسطین کے حوالے سے بیان تو بھائی جی اب آپ اگر صرف بیانوں پہ ہی کام چلنا ہے اور حکومتوں نے صرف بیان ہی دینے ہیں, تو بیان تو چلو ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, تو ہم بیان دے رہے ہیں. بیان تو ایک ٹک ٹاکر بھی دے رہا ہے, بیان تو ایک یوٹیوبر بھی دے رہا ہے, بیان تو ایک آدمی جو اپنا پرسنل وی لاگ کر رہا ہے گھر بیٹھ کے, بیان تو وہ بھی دے رہے تھے. تو تواڈے اور ہاندے وچ فرق کی ہے پھر, اگر تسی بھی ایک بیان ہی دینا ہے؟ پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ خطے کو ڈسٹرب کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے, اور اسرائیل کا مقابلہ ساری دنیا کو اکٹھے ہو کے کرنا پڑے گا. اسرائیل کو کنڈیم جو ہے صرف الفاظ کی حد تک نہیں, پراپر ایکشنز لینے پڑیں گے. عالمی دنیا کو اکٹھا کرنا پڑے گا. OIC کا ان کو, پاکستان کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کی ہدایات اور عمران خان صاحب کا سٹانس اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کی عوام کے اور قوم اور فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں میں ہمیشہ سے بڑا کلیئر رہا ہے. وی ہیو آلویز بین سپورٹنگ پیلسٹینینز, اور جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف خان نے آواز اٹھائی ہے. ہم اسرائیل کو پہلے بھی کنڈیم کرتے رہے ہیں, آج بھی کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر سک رہی, اس لیے کہ اگین وہ کوئی نمائندے نہیں ہیں عوام کے. تو وہی ایک چل رہی ہے ایک روش کہ who cares because they have not been voted, ان کو کوئی ووٹ ملے نہیں ہیں عوام کی طرف سے, تو وہ اس پہ کیئر نہیں کرتے ہیں. بس میں آخری ایک نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ مجھے ملے, آپ کو پتہ ہوگا کہ میں انفارمیشن کمیٹی جو آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے میں اس کا بھی ممبر ہوں. جو آخری اجلاس عید سے پہلے ہوا اس کو میں نے بھی زوم میں اس پہ شامل ہوا, اور وہاں پہ PTV کے حوالے سے ایک چیز ڈسکس ہوئی بار بار, اور وہ یہ تھی کہ PTV کے ملازمین کی پینشنز, ان کے ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے. بڑے شرم کی بات ہے
کہ عید والی رات بھی اس گروپ میں ہمیں لوگ میسیجز کرتے رہے, کمٹمنٹ دے کے گئے تھے پی ٹی وی کے لوگ کہ وہ ان کی وہ جو سیکٹری ہے انفارمیشن کی شاید وہ بھی وہاں پہ موجود تھی, اسی کے پاس شاید چارج ہے. بہرحال وہ جو بھی ٹیم تھی وہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں اور نیشنل اسمبلی کو یہ کمٹمنٹ دے کے گئی تھی کہ وہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ عید سے پہلے کم از کم 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ دے دیں گے. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ان بیچاروں کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی. ملازمین اور پینشنرز کو پچھلی عید اور اب موجودہ عید پر بھی تنخواہیں اور پینشنز نہیں ملے ہیں, حتیٰ کہ میڈیکل کی مد میں خرچ کی ہوئی رقوم کی ادائیگی بھی نہیں ہو رہی ہے. پچھلے 3 سال سے یہ جب سے پی ڈی ایم 2 والا جڑا رولا ہے تھے, ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی ہیں. ایک تو ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی ہیں, ادائیگیاں لیٹ کی گئی ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ان کی کوئی اسکیمز ہوتی ہیں کہ اگر یہ کوئی چیزیں قسطوں پہ خریدتے ہیں تو وہ قسطیں بھی نہیں ادا کی جا رہی ہیں جو وہ ملازمین لے رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے میڈیکل کیئر کے بل جیسے میں نے آپ کو کہا وہ بھی پے نہیں کیے جا رہے, جو ان کی تنخواہوں سے ٹیکس کاٹا جاتا ہے, جو سپوزلی انہوں نے تنخواہوں سے ٹیکس کاٹ کے ایف بی آر کو دینا ہے وہ کٹ رہے ہیں, دے نہیں رہے, ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں جمع ہے جی. ہاں وہ جمع نہیں کرا رہے, لے کے اپنے گھر رکھی بیٹھے نے, پتہ نہیں کس نے لے جانا جی. میں نے لاجک سمجھ نہیں آئی, یہ دو سمجھدار آدمی نے شاید 10 سیکنڈ مطلب وہ رکھ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ جو ان کا ایک فنڈ ہوتا ہے جس سے یہ سی پی فنڈ اور جی پی فنڈ, وہ اس میں بھی رقوم جو ہیں وہ منتقل تو کی جا رہی ہیں, وہ نہیں کی جا رہی, مطلب لے رہے ہیں کاٹ رہے ہیں مگر آگے منتقل نہیں کر رہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی بھئی یہ ان کا ارادہ کیا ہے, یہ ان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیں اپنی تنخواہ بتا لیاں نے, ایم این ایز ایم پی ایز دیا تنخواہ بھی بتا لیاں نے. یہ 10% والا ڈرامہ بھی آپ کو یاد ہے, اس دن آپ کے سامنے بیٹھ کے ہم نے اس کا وہ کیا کہ اصل میں باریک واردات ہے کیا. مگر جہاں جے جے کار کروانے کی کوشش ہو رہی ہے, اپنی مرضی کے آرٹیکل لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے, ساڈیاں پریس کانفرنس ٹی وی تے رکا کے اپنی کہانیاں سنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور بے حیاؤ یہاں بیٹھ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جتنے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہو تم لوگ بیٹھ کے, اس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا پی ٹی وی ایک ادارہ جو قومی اثاثہ ہے, اس کے ورکرز کو تنخواہیں تم لوگوں نے عید پہ نہیں دی, ان کے بچے عید پہ قربانی سے محروم رہ گئے ہیں اس عید پہ بھی, اور اس پچھلی عید بھی انہوں نے کیسے گزاری, اور تم لوگ بیٹھ کے حکومت کا نیریٹو چلانے کی کوشش کرتے ہو. تم لوگوں کو شرم اور حیا نہیں آتی ہے؟ مطلب جہاں ایک انفارمیشن کا وزیر جو ہے وہ بیٹھ کے حکومت کے سارے اس کے جو جھوٹ کا پلندہ ہے اقتصادی مطلب ہے کہ پھانسی گارڈ, یہ جو گھٹیا اور جھوٹا بجٹ جو ہے اس کی تم بیٹھ کے کہانیاں سناتے ہو انفارمیشن منسٹر صاحب. میں طارق صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, اور ان کا تو پوچھو جو تمہارے جن کے ذمہ دار تم خود ہو بھائی. پاکستان کی ذمہ داری کی تو کیا حیثیت ہے تم لوگوں کی, اور کیا تمہارے پلے, اور تم لوگوں نے کیا پاکستان کی ذمہ داری اٹھانی ہے. مینڈیٹ چور ڈاکو ہو تم لوگ, کوئی عوام کے نمائندے نہیں ہو. تم اس جوگے بھی نہیں ہو کہ چوری کر کے اور ڈاکہ مار کے جس اداروں کی ذمہ داریاں تم نے لے لی ہیں, کھو کے لے لی ہیں, اور تسی انہوں نے تنخواہ نہیں دے سکتے ہوتے. بجٹ تو دیتا ہے, کھیت سوا تو دیتا ہے. تو میں یہ کہوں گا, اس کی میں سختی سے مذمت کروں گا کہ, اور یہ ان کو چاہیے ہمت کریں گے, یہ پی ٹی وی کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے یہ بھی تکڑے ہوں. ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم تو ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. تو ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کو اب دوبارہ یہاں سے بھی کہوں گا, اور اس دن بھی میں نے کہا کہ بھئی آپ کے پلے ایز اے چیئرمین ہے کیا, اگر آپ یہ نہیں کروا سکتے ہیں. اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو دے کے گیا ایشورنس, تو ان کو آپ بھیجیں وہ جو ایشورنس کمیٹی ہے کہ یہ کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں کیا, اور ان کو سزا ملنی چاہیے. سیکٹری انفارمیشن کو سزا ملنی چاہیے, اور پی ٹی وی کا چارج جس کو بھی دیا ہوا ہے, ایڈے قابل نے اتنے جدوں دے آئے نہیں تو یہ بندہ نہیں ڈھونڈ سکے ایم ڈی لان واسطے, یا لا لیا ہونا, اللہ بہتر جانتا ہے. لاسٹ میٹنگ تک تو کوئی چارج مار دیا ہوا تھا. تو جو بھی محتمم ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. پینشنرز کی پینشنز کلیئر کریں. بوڑھی عورتیں بیوائیں ہیں, غریب لوگ نے, سیدھی جی گل ہے, حالات تسی ملک پہ دیکھ لو, اوپر سے مہنگائی کا آپ نے جو حشر کر دیا, ان کی پینشنز کلیئر کریں. ویسے تو تمہیں پورا پاکستان ہی پکڑ تول رہا جی, پورا پاکستان بددعائیں کرتا ہے ایسے ہاتھ اٹھا کے, جیسے میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا میں پاکستان کی طرف ہوں, میں چلو تو بخا دینا بھی لوگ تو کی کر رہے ہیں. بھائی ان بیواؤں کی بددعاؤں سے, پینشنرز کی سے آپ بچیں اور ایسے نہ کریں. تھینک یو جی. پلیز ہاؤس از اوپن فار دیم. ریسنٹلی 8-10 سینٹر ہائر کیے, کروڑ سے تو ان کا بجٹ
اچھا، میں آپ کے سوال کا جواب، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. بات یہ ہے جی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جب ہم نے یہ تقاضا کیا کہ جو آپ نے نئے اینکرز رکھے ہیں، جو آپ نے نون لیگ کے مطلب ہے کہ ہرکارے اٹھا کے آپ نے جو اینکر بنا کے رکھ دیے ہیں، جو کہ صبح تو سرکاری تنخواہ کے اوپر اپنا شام کو شو کرتے ہیں، رات نو بہ کے وہ اپنے وہ کرتے ہیں وی لاگ جہاں صرف اپوزیشن اور حکومت مخالف جماعتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ذرا ہم سے شیئر کریں. جس دن اسٹینڈنگ کمیٹی آف انفارمیشن کا پہلا اجلاس ہوا، میں تو پہلے اجلاس کی گل کر، اور آخری، یہ جو آخری ابھی عید سے پہلے ہوا، کہ جی آپ ان کے ہم سے شیئر کریں کیا یہ جو ان کے کانٹریکٹس ہیں کہ کون کتنی تنخواہ لے رہا ہے، آپ ان کو کس ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر لے کے آئے ہیں، آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں. وہ آئیں بائیں شائیں، وہ وزیر صاحب بھی موجود سن اتنے، وہ میں کہا آئیں بائیں شائیں نہیں، سرکار پیسے دے رہی ہے کہ گھروں پیسے دے رہے ہو تسی؟ اگر تے گھروں دے رہے ہو تو پھر پردہ پا کے رکھو، کوئی ویکھ نہ لوے ہے جی، کوئی چوری موری ہو رہی تو سانو تو نہیں پتا. مگر اگر حکومت پاکستان پیسے دے رہی ہے تو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن کو شرائی صاحب، یہ پہلے اجلاس کی بات ہے، ایجنڈے میں آ گیا. دوسری میٹنگ، تیسری میٹنگ، میں کئی میٹنگ میں نہیں جا سکا، میں 3-4 میٹنگ میں گیا، زوم کے اوپر میں نے میٹنگ اٹینڈ کی، تو پتہ یہ چلا کہ ابھی تک نہیں. اب یہ عید سے پہلے جو اجلاس ہوا تو ایجنڈے میں نہیں تھا. وہ میں نے کہا کتنے گئے وہ کانٹریکٹس بھائی، کہاں گئی وہ تنخواہوں کی ڈیٹیل دے دو، کوئی ہمیں سی وی بھی دکھا دو کہ آپ نے یہ جو اتنی بڑی بڑی تنخواہوں پہ بندے رکھے ہیں، یہ کیڈے کو وڈے صحافی سن یا کیڈے کو وڈے اینکر سن، کو سانو بھی پتہ لگ جائے تو اچھی بات ہے. آپ ہمیں دکھا دیں، خدا نہ خواستہ ہم کسی کی تنخواہ تو نہیں روکنے لگے نا شرائی صاحب، یا ہم کسی کا اس سے پیسے تو نہیں مانگنے لگے. وہ جی ڈیٹیل، میں نے کہا یار یہ ایک پہلی دفعہ مطلب ہے میں نے یہ سنا ہے کہ وزیر سامنے بیٹھا ہے اور وہ اپنے ملازمین دی. ہاں دیکھو جی، اگر ہم پی ٹی وی کے کلرک کی تنخواہ پوچھیں، وہ حاضر ہے. جس بیچارے نے 20-22 سال 26 سال دے دیے پی ٹی وی میں، جوانی سے بوڑھا ہو کے، وہ دی ڈیٹیل حاضر ہے، وہ دی ڈیٹیل حاضر ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں پی ٹی وی ہم سے چلتا نہیں ہے کیونکہ اوور امپلائمنٹ ہوئی پڑی ہے، پچھلے دور میں ہوئی، اس نے پچھلے دور میں ہوئی، فالتو چینل بن گئے فلان. تو دوسرے پاسے جو نوے بندے ہائر کیے ہیں ان کی کانٹریکٹس، ان کے پیسے بتانے سے انکاری. میں نے چیئرمین کو کہا تھا کہ چیئرمین ہی کیڑی گل دی، چیئرمین آپ کے پلے کیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں لے سکتے؟ تو میں نے ان کو ان کے اختیارات بتائے. یہ یو کین ہیو دیم اریسٹڈ، یہ اختیار ہے چیئرمین کا کہ اگر وہ کوئی تفصیل مانگے پاکستان کے کسی ادارے سے جو سرکار کے متعلقہ ہے، وہ نہ دے، آپ اس کو زبردستی بلا سکتے ہیں، بیلیبل وارنٹ نکال سکتے ہیں، پھر اس پہ بھی نہ آئے تو نان بیلیبل وارنٹ شرائی صاحب نکال سکتے ہیں. اختیارات دسنے کی کوشش کی تھی اس نے، انہوں نے جوش موش تو بڑا آیا سی، مگر پھر بھی پی ٹی وی کے ملازمین نے عید جو ہے بغیر قربانی کے وہ گزاری ہے. تو یہ ایک چیز ہے، مگر ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے اس کو ایسے. اس کو پی ایس سی میں اٹھاؤں گا، یہ پھر اس کو پوری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو پی ایس سی میں جواب دینا پڑے گا. اگر وہاں کانٹریکٹ نہیں آئیں گے تو وہاں کانٹریکٹ آئیں گے، تفصیل بھی آئے گی، کس کو رکھا، کیوں رکھا، کیسے رکھا، کتنے پیسوں پہ رکھا، اور کانٹریکٹ میں لکھا کیا. یہ لکھا ہے کہ رات کو ان کے پروگرام کرو پی ٹی وی پہ اور پھر لیٹ نائٹ بیٹھ کے پی ٹی آئی والوں کو گلیاں نکالو. انج نہیں ہوئے گا، ہر شے عوام دے سامنے آئے گی. پھر تسی شکلاں بھی ویکھ لینا تے کانٹریکٹ بھی ویکھ لینا تے تنخواہ میں بھی میچ کر لینا، پھر اگلا کھیڈ تہاڈی. شیخ صاحب یہ اب سیلریز کی بات ہوئی ہے تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی بات ہاں، آپ لوگوں کے اپنے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو پی ٹی آئی ہے اس میں اکثر ملازمین کی سیلری پہ 50% کٹ لگایا گیا تھا، فیول بھی واپس لیا گیا. کچھ ایسے ملازمین تھے جب سیکریٹریٹ پہ ریڈ ہوا تھا تو وہ اس میں ان پہ ایف آئی آرز ہوئی، ان کو لے کے گئے، انہوں نے سختیاں برداشت کی، ان کو نوکری سے نکال بھی دیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے. ان کے لیے آپ نہیں، پہلی بات تو یہ ہم نے کسی کو بھی نوکری سے نہیں نکالا. لیٹ می بی ویری کلیئر آن دیٹ. مجھے پتا تھا آپ یہ سوال کریں گے. میں آپ نے آج اخبار میں اسٹیٹمنٹ بھی پڑھی ہوگی، اس میں آپ نے میرا سٹانس بھی دیکھ لیا ہوگا. اس میں کلیئرٹی کے ساتھ ایز اے انفارمیشن سیکرٹری میں نے لکھ کے بھیجا ہے اپنے فائنانس اس کو کہ جہاں سے بھی ہے جیسے بھی ہے آپ وہ پیسوں کا بندوبست کریں. جو فنڈ آپ کو یاد ہوگا کہ جو کنٹریبیوشن ہم نے ایم این اے سے لی تھی، وہ ایم این اے سے کنٹریبیوشن انہی بچوں کی تنخواہوں کے لیے ہم نے لی تھی، اور اس میں جو بیک لاگ نکالا تھا وہ انہی تنخواہوں میں سے نکالا تھا. 50% کٹ اس لیے لگایا گیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام اکاؤنٹس جو ہیں ان کے ساتھ اسکروٹنی کون کون سا ادارہ کر رہا ہے، کیسے کیسے کر رہا ہے. جو لیگلی جو آن ریکارڈ فنڈ ریزر جو ڈونیشنز لوگ دیتے تھے وہ دینا لوگ بند کر گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو لوگ
ایسوسیٹ بھی فائنانس سے ہوتے ہیں ان کو علیحدہ ہراساں کیا جا رہا ہے. جب ایف آئی اے کی ریڈ ہوئی تو ایک پینسل تک ایف آئی اے والے اٹھا کے لے گئے, ہماری اکاؤنٹس رن کرنا تو دور کی بات ہے. تو وہ ایک ایسا فائنینشیل کرنچ آیا, ایک ایسا کرائسس آیا جس پہ ہم نے وہ بالکل کٹ پارٹی کے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے لگایا. یہ بچے جو ہیں یہ صرف ملازم نہیں ہیں, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ عمران خان دے نال میں نے تو شاید کم ٹائم لگایا ہے, یہ بچے بڑے سالوں سے عمران خان نوجوان تھے آئے, اور کئیوں کو ہمارے ساتھ 16 18 سال ہو گئے. ان کو صرف یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ کا کٹ لگا ہے جیسے ہی معاملات بہتر ہوتے ہیں یہ سارے پیسے کی میں آپ کو آفیشلی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, یاد رکھیے گا, یہ تو سارے جڑے کٹ والے نے واپس ملن گے, یہ پیسے بھی واپس ملیں گے. اور ابھی ہم جو حکومت کی ریسٹرینٹ اور کنسٹرینٹس اور ایف آئی اے اینڈ گورنمنٹ, اس کے باوجود جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ آئی ایم ود یو آن دیٹ, وی آر ڈوئنگ آل وی کین ٹو انشور دیٹ. کسی کو زبردستی وہ نہیں ہے. ان کے کیسز ہمارے کیسز ہیں, مثلا جس کیس میں ایف آئی اے میں وہ مطلوب ہیں اور جاتے ہیں, اس میں بھی ہوں, اس میں راجہ صاحب بھی ہیں, اس میں علیمہ خان صاحبہ بھی ہیں. تو وہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں, ایسے نہیں ہوئے گا. کچھ نہ ہو تو میں آپ تو بیٹھا نا. سر 2 ہفتے کا گیپ رہ گیا ہے اور بی ٹی کی طرف سے ہدایت اور ایران اور اسرائیل کے حوالے سے وہ جو آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے ملاقات کے حوالے سے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ان 2 ہفتوں میں اب تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ بانی پی ٹی کے عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی بات کروں گا. کیا پارٹی اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے ان کی اس بات پر بھی عمل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, پارٹی بالکل اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی, کوئی مذاکرات نہیں ہے. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ہم اس قسم کی کوئی کمزور بات نہیں کرنا چاہتے. 22 کو احتجاج اناؤنس ہو گیا تھا پورے پاکستان میں, بڑا بھرپور احتجاج ہونا تھا, 22 کے لیے ہوا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا. مگر کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ اب یہ نہیں ہوگا, ہمارا آخری احتجاج ہوا کل. خان صاحب کا جیسے ہی حکم آیا, کسانوں کا احتجاج تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان ونگ کی طرف سے پنجاب کے اور مختلف سندھ کے ضلعوں میں کسانوں نے گندم کو آگ لگائی ہے. میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, پی ٹی آئی آفیشیل پہ بھی ہوں گی, کسان ونگ کے پیج پہ بھی ساری موجود ہیں. وہ بس کیونکہ خان صاحب کا حکم آ گیا, پھر ہم نے کسانوں کا احتجاج بھی انہیں کہا کہ آپ آواز ضرور اٹھائیں, مگر پارٹی کے اس پہ. بات یہ ہے کہ لائے عمل تو بڑا سیدھا ہے کہ خان نے کہا ہے کہ آپ ابھی ریسٹرینٹ شو کریں, کیپنگ ان ویو نازک حالات. تو اس دوران پروٹیسٹ تو نہیں ہوگا کیونکہ خان کی طرف سے آ گیا ہے. ادر دین پروٹیسٹ جو مینز ہیں, کوئی آپس میں ڈسکشنز ہیں, کورسپونڈنس ہے, میڈیا ہے, فلور آف دا ہاؤس ہے, ہمارے لیگل فرنٹس ہیں, ہم اس پہ دیں گے. اور ہمارے جو دوست انٹرنیشنل اس کو ڈیل کرتے ہیں, وہ انٹرنیشنل اداروں میں, وہ مسلم دنیا کے حوالے سے جو آرگنائزیشنز ہیں اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اسرائیل نے جو جارحیت کی ہے اور جو بے غیرتی کی ہے. اجازت دیکھیں جی شاہی صاحب, بات یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف لڑنا, اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا میرے تو ایمان کا حصہ ہے اس وقت. مطلب ہے کہ جو کچھ ظلم اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے, اس میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس پہ آواز, دیکھیں نا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ پڑھیں احادیث پڑھیں, قرآن کے حوالے دیکھیں, تو اگر تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے روک سکو تو پھر تم اس کو زبان سے برا بھلا کہو. زبان سے نہیں کہہ سکتے ہو تو کم از کم دل میں کہو. آپ اور میں یہاں سے جا کے پریکٹیکلی پاکستان سے وہاں جا کے تو وہ اس وقت جو دنیا کے جیو حالات ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے, مگر ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں. بالکل ہم آواز اٹھا رہے ہیں. خان صاحب ہمیشہ اسرائیل کے خلاف وکل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل کے خلاف ہمارا اعلامیہ ایران کے حوالے سے سب سے پہلے آیا, حکومت سے پہلے بھی آیا. ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف نے, میری ذات کی طرف سے نہیں, آپ کے جس دن شام کو پریس کانفرنس میں نے اسرائیل کی اس کو کنڈیم کیا ایران کے حوالے سے, صبح 1 بجے ہمارا اعلامیہ آلریڈی اس کے اوپر آ چکا تھا, اور صرف ہم نے نیشنل نہیں انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی کیا. بالکل اسرائیل کے خلاف احتجاج ہوگا, بالکل ہونا چاہیے. آؤٹ آف رسپیکٹ فار دس سچویشن خان صاحب نے وہ احتجاج روکا کہ اس میں ہم کوئی ایسی پولیٹیکل بات کرتے ہوئے, جب
ایک بغیرت عالمی دہشت گرد ایک مسلمان ملک کے اوپر حملہ آور ہے، اس دوران ہم یہاں اپنا سیاسی احتجاج کریں، دیٹ از آلسو ڈس رسپیکٹ ٹو پیپل ان غازہ، دیٹ از آلسو ڈس رسپیکٹ ٹو پیپل آف ایران. سو وہ ایک ہم نے اس کا مظاہرہ کیا ہے. بالکل اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوں گے، لوگ کریں گے، ہر چیپٹر آزاد ہے وہ کرنے پہ، اور وہ کرنے چاہیے. کم از کم میں اس کے حق میں ہوں، اور تحریک انصاف بھی اس کے حق میں، اس کے خلاف نہیں ہے. اس میں اسٹریٹجی کیا ہوگی وہ جیسے رد عمل فائنل ہوگا لائے عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. مکان نہیں ہوگا. انہوں اندازہ سی وہ اس واسطے ٹینشن میں بیٹھا ہے کہ تھوڑی طرفوں بڑیاں وائٹ آ رہی ہیں. وائٹ آ رہی ہیں سب سے سوال آنا ہے بڑا گڑبڑ. صاحب کو نیند آ رہی ہے. دلہ صاحب کو اصل میں نیند آ گئی. بلا صاحب